फिर जैक ने मुझसे कहा, हमें मजदूरों के पास जाना चाहिए। मैं वहाँ रुकूंगा, तुम और फजल आकर सो जाना क्योंकि तुम लोग रात भर जागते रहे हो और हो सकता है कि आज भी जागना पड़े। इसकी बात ठीक थी। मैं इसे लेकर लकड़ियों की कटाई वाली जगह पर आ गया, फिर उसे सारा जोग्राफिया बताकर मैं और फजल रहाइश गाह में आकर सो गए। कई दिन खैर व आफियत से गुजर गए। किसी तरफ से शीर की कोई खबर ना आई, हत्ता कि मैंने अल्मोड़ा में भी 2 आदमी भेजकर पता करवाया, मगर वहाँ भी हालात ठीक ही थे। जैक आदम खोर को मारने के लिए बड़ा बेताब था। इसने कई बार मुझसे कहा कि जंगल में इसे ढूंढ कर मार देते हैं, मगर हमारे पास कोई ऐसा ठोस सुराग नहीं था जिसकी मदद से हम इस तक पहुंच पाते। फिर भी वो इस फिराक में था कि कब इसका आदमखोर शीर से सामना हो और वो इसको मार सके। मशरिक के उफुक से सूरज निकलते ही तमाम मजदूर बस्ती से बाहर खले मैदान में आना शुरू हो जाते। फजल और जैक पहले से वहां मौजूद होते, फिर मजदूरों की गिनती करके इन्हें काम पर भेज दिया जाता। मैं चूंकि रात को पहरा देता था, इसलिए मजदूरों को काम पर भेजने के बाद सोने के लिए चला जाता। इस सुबह भी जब सब मजदूर जाने लगे तो एक औरत का हाथ किसी चीज से जख्मी हो गया। जैक ने मजदूरों को तो फजल की निगरानी में भेज दिया और खुद इस औरत के बाजू पर पिटी बांधने लगा। रजनी पास ही खड़ी सब देख रही थी। आदमखोर शीर करीबी खुश्क झाड़ियों में छप कर ना जाने कब से उन पर नजर लगाए बैठा था। जब उसे इस बात की तसल्ली हो गई कि जैक पिटी बांधने में मसरूफ है, तो वो दबे पांव उनकी तरफ बढ़ने लगा। शीर जब दबे पांव चलता है तो उसके पांव की चाप सुनाई नहीं देती। सिर्फ माहिर शिकारी ही इसे महसूस कर सकता है, मगर जैक इसकी चाप महसूस ना कर सका। यहाँ तक कि वो उनसे चंद कदमों के फासले पर आ गया। उसी लम्हे जैक की नज़र इस पर पड़ी। इसने जल्दी से सामने खड़ी औरत को एक तरफ धक्का दिया और तेजी से अपनी बंदूक की तरफ लपका। शीर इसका इरादा भान पर गया। इसने फौरा ही जसत लगाई और अपना पंजे से जैक के कंधे को रगीड़ डाला। वो बंदूक उठाए बगैर एक तरफ जा गिरा। इसका कंधा लहू लहान हो गया था। फिर आदमखोर पलटा और औरत के बजाय सामने खड़ी रजनी पर झपटा। रजनी और इस औरत की चीख एक साथ बुलंद हुई। मैं जो अभी अभी नाश्ता करने बैठा था, छीने सुनकर बंदूक उठाए दौड़कर बाहर मैदान में आ गया, जहां जैक एक तरफ जख्मी पड़ा उठने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो औरत खौफजदा सी खड़ी थर थर कांप रही थी और शीर रजनी को मुंह में दबाए एक तरफ घसीटता हुआ ले जा रहा था। रजनी की दिलदोज चीखें हमें सुनाई दे रही थीं। मैं फौरा शीर के पीछे भाग खड़ा हुआ। आज मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया था कि इससे दो हाथ किए बगैर वापस ना आऊंगा। शीर इसे तेजी से एक तरफ घसीटता जा रहा था। मैं बंदूक उठाए झाड़ियों को फलांगता हुआ इसके ताक़ुब में दौड़ रहा था। शीर ने शायद मुझे अपने पीछे आते देख लिया था, इसलिए इसकी रफ्तार भी बढ़ गई। रजनी के कपड़े झाड़ियों में अटक अटक कर फट रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था शीर ने आखिर रजनी को पकड़ा कहां से है, क्योंकि इसकी चीखें मुसलसल बुलंद हो रही थीं। अगर गर्दन से पकड़ा होता तो वो जिंदा ना होती। शीर रजनी को किसी ऐसे खुफिया ठिकाने की तरफ लेकर जा रहा था जो इसकी दस्तरस में था। अक्सर आदमखोर ऐसे खुफिया ठिकाने रखते हैं जो दूसरे दरिंदे की दस्तरस में नहीं होते, फिर वहां बैठकर आराम से अपना शिकार खाते हैं। शीर का रुख नदी की तरफ था। वो इस जगह पर पहुंच गया जहां नूर खान ने गलती से इस पर गोली चलाई थी और उसने वहीं बैठकर उसे हड़प किया था। नदी के किनारे जहां कुछ जगह साफ थी, वहां पहुंचकर उसने रजनी को जमीन पर रख दिया और झंझोड़ने लगा। मैं इससे कुछ फासले पर आकर खड़ा हुआ और बंदूक उसकी तरफ तान ली। रजनी जमीन पर पड़ी कराह रही थी। इसका कंधा मुतासिर हुआ था क्योंकि शीर उसे वहीं से पकड़कर लाया था। वहां और भी इंसानी ढांचे पड़े हुए थे। इसका मतलब था कि अल्मोड़ा से किए हुए शिकार वो यहाँ बैठकर खाता रहा था।
شیر نے لہجے بھر کو مڑ کر میری طرف دیکھا۔ آج پہلی بار ہم دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھیں۔ میں اس کے اتنا قریب تھا کہ موت ہم میں سے کسی ایک کا مقدر بن سکتی تھی۔ شیر نے اپنا بڑا سا منہ کھول کر اپنے نوکیلے دانتوں کی نمائش کرائی اور میں جو بندوق کو شست پر رکھے تھا یوں اس کے سر کو نشانے پر لے لیا۔ شیر نے دھاڑ کر حملہ کرنے کا پیغام دیا اور دم ہلا کر گرانے لگا، پھر یکا یک اس نے میری طرف دوڑ کر لمبی جست لگا دی۔ ابھی اس کا وجود فضا میں ہی تھا کہ میں نے بندوق چلا دی۔ گولی اس کے جبڑے میں لگی اور اسے اڑا کر لے گئی۔ شیر کا وجود عین میرے سر کے اوپر تھا۔ میں نے جھکائی دیتے ہوئے ایک اور فائر کیا۔ دوسری گولی اس کی گردن پر لگی اور وہ ایک طرف جا گرا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کے قدم لڑکھڑانے لگے، تب وہ زور سے گرجا، مگر میں بندوق میں کارتوس ڈال چکا تھا۔ پھر میں نے اس کے پیٹھ میں 2 چھید کر ڈالے جن سے خون نکل کر دھڑا دھڑ بہنے لگا۔ شیر دھڑم سے نیچے گرا اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں نے قریب جا کر اسے ہلا یا جلایا مگر وہ مر چکا تھا۔ میں نے تشکر بھری نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا کہ بجوت کو اس آدم خور شیر سے نجات تو ملی۔ اسی لمحے مجھے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ دیکھا تو فضل، جیک اور چند مزدور وہاں موجود تھے جن کے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور کلہاڑیاں تھیں۔ جیک نے بازو اور کندھے پر پٹی باندھ رکھی تھی اور مضبوطی سے اپنی بندوق تھامے ہوئے تھا۔ شیر کو مردہ دیکھ کر سب حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ خاص طور پر فضل کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ دوڑ کر مردہ شیر کے پاس آیا اور اس کو ٹھوکریں مار کر 2-3 گالیوں سے نواز ڈالا۔ جیک بھی مسرور دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک مجھے رجنی کا خیال آیا تو میں اس کی طرف لپکا۔ وہ بے ہوش تھی، اس کا کندھا بری طرح زخمی تھا۔ میں سے پانی بھر کر اس کے منہ پر چھینٹے مارے تو اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول دیں، مگر اس کی حالت اس ہرنی جیسے تھی جو کسی درندے کے منہ سے بچ نکلی ہو۔ میں نے فضل سے کہا، شیر کا وزن زیادہ ہے، لہٰذا بستی سے مزید آدمی لے آؤ، ساتھ ایک چارپائی بھی لیتے آنا تاکہ رجنی کو اس پر ڈال کر لے جا سکیں۔ پھر میں نے جیک سے کہا، تم زخمی تھے، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ بولا، میں تو چاہتا تھا اس آدم خور کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں، مگر اس کی موت تمہارے ہاتھوں لکھی تھی۔ جب تمہیں اتنا یقین تھا کہ اس شیر کو میں ہی ماروں گا تو فضل کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ شیر کو اٹھانے کے لیے تو اس کی ضرورت تھی نا۔ وہ ہنسا۔ کچھ دیر بعد فضل کافی سارے مزدوروں کو لے کر آ گیا۔ شیر کو مردہ دیکھ کر چند مزدوروں نے فٹ خوشی سے مجھے کندھوں پر اٹھا لی اور میرے نام کے نعرے لگانے لگے۔ بعد ازاں رجنی کو چارپائی اور شیر کے لاش کو کندھوں پر اٹھا کر سب بستی میں آ گئے۔ مردہ شیر کو کھلے میدان میں رکھ دیا گیا۔ بستی کے سب مزدور اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ کسی نے کاہلوں اور الموڑا میں بھی پیغام بھیج دیا۔ شام تک وہاں سے بھی لوگ آ کر اسے دیکھنے لگے۔ الموڑا کے لکھیا کھانڈے رائے بھی آیا۔ وہ اس بات پر حیران تھا کہ یہ آدم خور اتنی جلدی کیسے مر گیا۔ میں نے مامو اور تھامسن کو بھی آدم خور کی موت کا سندیسہ بھجوا دیا تھا۔ 2 دن بعد جب مامو اور تھامسن آئے تو پیٹر اور ایڈی کارڈو بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان دونوں کو تھامسن اپنے ساتھ لایا تھا۔ پیٹر تو آدم خور کے نزدیک نہ گیا مگر ایڈی اس کا منہ اور پنجے کھول کر معائنہ کرنے لگا۔ مامو نے پیٹر سے پوچھا، اب بتاؤ بجوت کا ٹائیگر کون ہے؟ پیٹر شرمندہ ہو گیا اور بولا، بے شک میں نے یہ بات کہی تھی کہ جو اس آدم خور کو مارے گا وہی بجوت کا ٹائیگر ہوگا۔ تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں کہ بجوت کا ٹائیگر صرف اور صرف جانی ہے۔ اس پر مزدوروں نے ایک بار پھر میرے نام کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس رات سب نے گویا خوف سے آزادی کا جشن منایا۔ دوسرے دن مامو اور دیگر افراد واپس چلے گئے۔ جاتے ہوئے میں نے ایڈی سے کہا،
میں نے آدم خور کو تو ہلاک کر دیا ہے، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں اسے آپ کی بندوق سے نہ مار سکا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپکی دی اور بولا، کوئی بات نہیں جانی، کم از کم لوگوں کو اس آدم خور سے نجات تو مل گئی۔ میری گن پھر کبھی تمہارے کام آ جائے گی۔ مزدوروں نے کٹائی مکمل کر لی تو ان کو چھٹی بھی مل گئی۔ سب مزدور واپس چلے گئے۔ رجنی چند ماہ کے لیے بستر پر پڑ گئی تھی، لہٰذا میں نے اسے اجرت زیادہ دی تاکہ وہ اپنے کندھے کا علاج کروا سکے۔ ایک ہفتے بعد ماموں کے ساتھ کچھ بڑے سرکاری لوگ آئے، جنہیں پل کی جگہ کا معائنہ کرنا تھا۔ جیک، جو ایک ہفتے تک میرے ساتھ ہی تھا، اس نے افسران کے سامنے کھلے الفاظ میں کہا کہ جانی کے علاوہ کوئی اس کام کو احسن طریقے سے انجام نہیں دے سکتا تھا، اور اس آدم خور کا ذکر بھی بڑھا چڑھا کر پیش کیا، جسے کوئی شکاری نہ مار سکا، اس نے مار دیا۔ اعلیٰ افسران نے میرے ساتھ ماموں کو بھی خراج تحسین پیش کیا، اور پل بنوانے کا ٹھیکہ بھی ہمیں مل گیا۔ اب پل بنوانے کی نگرانی اور ذمہ داری میری اور جیک کی تھی۔ ماموں کو واپس ڈیوٹی پر بھیج دیا گیا۔ افسران کے جاتے ہی چند روز بعد مزدوروں کا دوسرا عملہ آ گیا۔ یہ عملہ صرف پل بنانے کا ماہر تھا، گو کہ ان کی تعداد کچھ کم تھی، مگر ان کے ساتھ ان کے اہل خانہ اور کچھ عورتیں تھیں۔ ان مزدوروں نے میری اور جیک کی نگرانی میں میل کی جگہ کے قریب ہی اپنی عارضی بستی بنائی۔ یہ بستی دریا کے ساتھ بنائی گئی تھی، پھر بھی اس کے اطراف میں حفاظتی باڑ بنا دی گئی تھی۔ دریاؤں پر پولا اس موسم میں بنتے ہیں جب ان میں پانی کم ہو، مگر یہ پولا اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ زیادہ پانی کے بہاؤ سے ٹک سکیں۔ برسات کے موسم میں تھوڑی سی بھی طغیانی آتی تو یہ بہہ جاتے، اس لیے کوشش یہ تھی کہ اسے زیادہ سے زیادہ مضبوط بنایا جا سکے۔ اس کوشش میں ماہرین اور مزدوروں کو زیادہ وقت اٹھانا پڑتی۔ مزدوروں میں 4-5 ایسے بندے تھے جو پل بنانے میں مہارت رکھتے تھے۔ ان میں 3 مسلمان اور 2 سکھ تھے۔ اتفاق سے پانچوں افراد کی ذات برادری ایک ہی تھی۔ پانچوں لوہار ترکخان تھے۔ ان پانچوں کا باقاعدہ ایک لیڈر بھی تھا، جس کا نام توفیق تھا۔ وہ ڈھلتی عمر اور چھریرے بدن کا مضبوط آدمی تھا۔ باقی خدا بخش، میرا، نٹور سنگھ اور سکھی سنگھ تھے۔ توفیق کی خوبی یہ تھی کہ وہ صبح کام شروع کرتا تو پہلے مجھے اطلاع دیتا، اور رات کو کام ختم کرتا تو مجھے بتاتا کہ ہم نے آج یہ کام کیا ہے۔ وہ کام بھی اس قدر صفائی اور ستھرے طریقے سے کرتا کہ دیکھنے والوں کی طبیعت خوش ہو جاتی۔ یوں تو اس کے کام میں کوئی نقص نہیں نکالتا تھا، مگر ایک مزدور کے ساتھ ہمیشہ اس کی نوک جھونک رہتی۔ مجھے اس کا اصل نام تو معلوم نہیں تھا، مگر سب اسے نوجا کہا کرتے تھے۔ وہ گنجا، دبلے پتلے وجود کا خرانٹ، مکار اور شکی مزاج آدمی تھا۔ نوجے اور توفیق کو ایک دوسرے سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ جب وہ ایک دوسرے پر جملے کستے تو لوگ ان کی مضحکہ خیز باتیں سن کر ہنستے رہتے۔ دونوں ایک دوسرے سے تکرار کرتے رہت، یہ اور گاہے بگاہے یہ تکرار لڑائی جھگڑے میں بدل جاتی، پھر کچھ لوگوں کو بیچ میں کود کر ان کے مابین صلح کروانا پڑتی۔ ایک دھوکھا جب سب مزدور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تو ان دونوں کے درمیان تکرار شروع ہو گئی، اور پھر بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ میں اور جیک کچھ فاصلے پر بیٹھے کہیں ہانک رہے تھے، جب ہمارے کانوں میں ان کے شور کی آواز پڑی تو مجھے آ کر انہیں چھڑانا پڑا۔ میں نے نوجے کی اچھی خاصی کلاس لی اور اس سے کہا، اگر آج کے بعد تم نے کسی سے جھگڑا کیا تو کام سے نکال دوں گا۔ پھر توفیق کو ایک طرف لے جا کر سمجھایا، تم تو سمجھدار سیانے آدمی ہو، کیوں اس بیوقوف پاگل آدمی سے الجھ کر شور مچاتے ہو؟ اس کی تو عزت ہے نہیں، تم اپنی عزت کیوں خراب کرتے ہو؟ وہ بولا، صاحب آپ نہیں جانتے یہ کتنا کمینہ آدمی ہے، اگر میں اس کے کرتوت آپ کو بتا دوں تو آپ اس کو فورا کام سے نکال دیں۔ دیکھو توفیق،
हमें किसी के किरदार से कोई सरविकार नहीं होना चाहिए। इसके फेल जो भी हैं, छोड़ो, बस अपने काम पर ध्यान दो। मैंने इसे समझाकर काम पर भेज दिया। जैक ने मुझसे पूछा, ये दोनों आपस में क्यों लड़ते झगड़ते रहते हैं? मैंने जवाब दिया, असल में तौफीक मेहनती और हुनर वाला आदमी है, इसलिए नौजा इससे हसद रखता है और दोनों में औनगी बोंगी बातें शुरू होकर लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती हैं। ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियोस आप तक फौरन पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।